ایک کعبہ کے نام پر متحد ہونا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو صدیق اکبر مانعین زکات سے جہاد نہ فرماتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا حضرت علی خارجیوں سے جہاد نہ فرماتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی پشت پر کوڑے نہ کھاتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو مجدد الفزانی اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے کفریات کی دھجیاں نہ بکھرتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو امام احمد رضا اپنے زمانے کے باطل فرقوں کی سرکو بھی نہ فرماتے۔ ایک کلمے کے نام پر اتحاد نہیں ہوگا، اتحاد ہوگا تو عقائد اہل سنت کی بنیاد پر ہوگا۔ جو عقیدہ اہل سنت کو تسلیم کر لے وہ ہمارا ہے، اور جو عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، وہ ہمارا نہیں، اور ہمارا اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اتحاد کے مخالف ہیں، ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، جو لوگ آج تک گستاخی بھری کتابوں کو چھاپ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے اکابر کے کفر و ارتداد کا اعلان کریں، ان کفری کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر آگ لگا دیں، اپنے تمام عقائد باطلہ سے توبہ کر لیں۔ سب سے پہلے ہم ان سے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف نبی کی توہین بھی ہوتی رہے اور دوسری طرف ہمارے دسترخوان پر تم بیٹھ کر کھاتے ہوئے نظر آؤ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن رسول پاک کے غدار کو کبھی نہیں معاف کر سکتے۔ ہمارا اتحاد اسی صورت میں ہوگا کہ اپنے تمام مشائخ جنہوں نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کفر کیا ہے، ان کے کفر و ارتداد کا اعلان کرو، اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر لو۔ سب سے پہلے ہم تم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو لوگ ایک کلمے کے نام پر اتحاد پیدا کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں حلوہ اور گوبر کو ایک کر رہے ہیں، آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کبھی حلوہ اور گوبر میں اتحاد ہوا ہے؟ کبھی نہیں اتحاد ہوا ہے۔ اور اگر اتحاد کیا جائے گا تو نقصان گوبر کا نہیں ہوگا، حلوے کا ہوگا۔ یہ حلوہ جو دسترخوان کی زینت تھا، مہمان کی مہمان نوازی کا ذریعہ تھا، جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا، عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچا دیا۔ گوبر کا کیا بگڑا؟ حلوہ سے ٹچ ہونے سے پہلے بھی اسے کوڑا دان میں جانا تھا، اور حلوہ سے ٹچ ہونے کے بعد بھی کوڑا دان میں پہنچا، اس کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو حلوے کا ہو رہا ہے۔ عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچ رہا ہے تو حلوہ پہنچ رہا ہے۔ جب تک گوبر سے ٹچ نہیں ہوا تھا، دسترخوان کی زینت تھا، مہمان کو خوش کرنے کا ذریعہ تھا، جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمام باطل فرقوں سے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں کفر و اسلام کے درمیان جو امتیاز ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ صلح کلیت کا ماحول بن سکے۔ اور الحمدللہ جب تک